الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ میرے محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، آج رمضان المبارک کا 9واں روزہ، یوں سمجھو کہ رحمت کا عشرہ ختم ہونے کو ہے، صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور جتنے دن غفلت میں گزر گئے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جو دن باقی اللہ ہم سب کو ان دنوں کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ پاک خود قرآن کریم میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے اور اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے میرے پیدا کرنے والے اللہ، جب تجھے کوئی نیک آدمی پکارتا ہے جس نے اپنی زندگی اعمال صالحہ میں گزاری، جس نے اپنی زندگی تجھے راضی کرنے میں گزاری، جس نے اپنی زندگی میں نیک اعمال کیے، جب نیک آدمی تجھ سے دعا مانگتا ہے، جب نیک آدمی تجھے پکارتا ہے تو تیرا جواب دینے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، میرے نبی موسیٰ، اگر مجھے کوئی نیک آدمی پکارتا ہے جو میری مان کر زندگی گزارتا ہے، جو میرے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی۔ اللہ فرماتے، میرے بندے بتا تو صحیح کیا کہنا چاہتا ہے، میں حاضر ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فی سوال کر لیا، میرے مولا یہ تو نیک آدمی کی پکار پر تو یہ جواب دیتا ہے، ایسا آدمی جس نے ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار دی، ایسا آدمی جو ہمیشہ تجھے ناراض کرتا رہا، ایسا آدمی جو ہمیشہ تیرے احکام کی خلاف ورزی کرتا رہا، اگر جب وہ تجھ سے سوال کرتا ہے، جب وہ تجھے پکارتا ہے، جب وہ تجھ سے دعائیں مانگتا ہے تو اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، میرے نبی موسیٰ، جب مجھے کوئی گنہگار آدمی پکارتا ہے، جب کوئی گنہگار آدمی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال میں 3 مرتبہ جواب دیتا ہوں، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ نیک کی پکار پر 1 مرتبہ اور گنہگار کی پکار پر 3 مرتبہ۔ اے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، میرے مولا یہ تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، نیک کی پکار پر تو 1 مرتبہ جواب دیتا ہے، گنہگار کی پکار پر تو 3 مرتبہ جواب دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، میرے نبی موسیٰ سن لو، لِأَنَّهُ اعتمد عَلَى کرمی، جب کوئی گنہگار آدمی مجھے پکارتا ہے تو وہ میری کرم پر نظر رکھتا ہے، میرے رحم پر نظر رکھتا ہے، میرے عفو درگزر پر نظر رکھ کر مجھے پکارتا ہے، اور جب کوئی نیک آدمی مجھے پکارتا ہے تو وہ اپنے اعمال پر نظر رکھتے ہوئے مجھے پکارتا ہے۔ اللہ فرماتے، مجھے وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو میرے عفو درگزر پر نظر رکھتے ہوئے مجھے پکارے۔ تو میرے پیارو، گنہگار کی پکار پر اللہ پاک 3 مرتبہ جواب دیتے ہیں۔ میں نے گزشتہ کل آپ کو ایک دعا بتلائی تھی اور یہ بات بھی بتلائی تھی کہ دعا کے اندر اللہ پاک نے وہ اثر اور وہ پاور رکھا ہے کہ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ ہماری عادت دعا نہیں رہی، ہم نے دعا کو چھوڑ دیا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں سن لو، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعا مومن کا ہتھیار، دعا مومن کا ہتھیار، یعنی دعا میں وہ طاقت ہے جو کسی اور چیز میں نہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعا دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور ایک صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ پھر دلیل کے طور پر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو پڑھا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ فرماتے، میرے بندو، جب تم مجھے پکارتے ہو، جب تم مجھ سے دعائیں مانگتے ہو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔
اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو دعاؤں سے اعراض کرتے ہیں، میری عبادت سے منہ پھرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، ایک مرتبہ اللہ سے سوال کر رہے ہیں، الہ العالمین ایسی کون سی گھڑی ہے جس گھڑی میں تجھ سے دعا مانگوں اور تو میری دعا کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما لے، تو میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، یعنی تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، اور تم میرے بندے ہو، تم جب بھی مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو منظور کرنے والا ہوں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حدیث پاک میں لکھا ہے کہ پھر سوال کیا، اللہ ایسی کوئی گھڑی تو بتا دے کہ جس گھڑی میں تجھ سے سوال کروں، جس گھڑی میں تجھ سے مانگوں اور تو میری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ آدھی رات کو مجھے پکارو۔ کون سا وقت بتلایا؟ اب آپ کے دل میں سوال یہ ہوتا ہوگا کہ حضرت موسیٰ تو اللہ کے نبی ہیں، بے شک اللہ کے نبی ہیں، مقدس نبی ہیں، پاکیزہ نبی ہیں، چونکہ ان کی دعا تو قبول ہونے ہی ہونے والی ہے۔ لیکن حدیث پاک میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے میرے نبی موسیٰ اگر آدھی رات کو کوئی ظلم کرنے والا ظالم جس نے ساری زندگی ظلم کرنے میں گزار دی، چونکہ ظلم سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، علماء نے لکھا ہے کہ ہر گناہ کی سزا آخرت پر موقوف رہتی ہیں، لیکن ظلم کرنے کی سزا تو دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ جب کوئی ظلم کرنے والا ظالم بھی مجھے آدھی رات کو پکارتا ہے تو میں اس ظالم کی پکار کو بھی سن لیتا ہوں، یعنی ظالم کی دعا کو بھی قبول کر لیتا ہوں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جو بھی دعا مانگتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، پھر یا تو دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ دیکھو دعا سے کیا کیا انعام ملتا ہے، دعا مانگی یا تو اس کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے، یا اس کی دعا کے بقدر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہم سمجھتے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اس کی دعا کے بدلے اس کی دعا کے بقدر اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک بندے کی وہ تمام دعائیں اس کے سامنے کریں گے جو دنیا میں مانگتا رہا مگر بظاہر قبول نہ ہوئی، یعنی اسے ایسا لگا کہ میری یہ دعا قبول نہ ہوئی مگر بظاہر قبول نہ ہوئی، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے میرے بندے تو نے فلاں وقت مجھ سے دعا مانگی تھی جسے میں نے تیرے لیے جمع کیا تھا، تو یہ اس دعا کا ثواب ہے، یہ اس دعا کا ثواب ہے۔ اسی طرح ایسی تمام دعاؤں پر اسے ثواب عطا کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین جب ثواب نصیب فرمائیں گے تو وہ بندہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، ساری زندگی ظلم میں گزاری، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے لیے دعا کی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اس پر آمین کہی، تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتلا دیا میرے نبی موسیٰ آپ کی دعا قبول کر لی گئی۔ حدیث پاک میں لکھا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دعا اور قبولیت کے ظہور کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بعض دفعہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آخر ایک حدیث سن لو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے پیارو کچھ نہ کچھ وقت طے کرو۔ دیکھو اللہ پاک ہاتھ اٹھانے کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ پاک قبلہ رخ ہونے کا بھی محتاج نہیں ہے، یہ علماء نے ادب بیان فرمایا
فرمائے ہیں کہ جب ہم کسی بڑے آدمی سے کوئی سوال کرتے ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے پوری یکسوئی کے ساتھ مانگا جائے، لیکن اللہ رب العالمین سے دل میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، چونکہ اللہ تو ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ نے وہ نہیں سنا کہ ایک ساری زندگی جس نے اللہ کی عبادت نہیں کی بلکہ بت کی پوجا کرتا رہا، ایک مورتی کو پوچھتا رہا، یا سنم یا سنم یا سنم، کہ ایک رٹ لگی ہوئی ہے اور ارادتاً نہیں بلکہ بھول سے ایک مرتبہ زبان سے نکلا یا سمد۔ ساری زندگی بتوں کی پوجا کرنے والا جب بھول سے یا سمد پکارتا ہے، اللہ فرماتے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو ہم تو امام الانبیاء کے امتی ہیں، کیا اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ ضرور قبول کرے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی۔ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد حرام سے بچو، یعنی حرام کے لقمے اپنے پیٹ میں نہ ڈالو۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیٹ میں حرام کا لقمہ داخل ہو جائے اس کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ مانگنے والا جلدی نہ کرے، کیونکہ آدمی جب دعا مانگتا ہے تو رب کریم ضرور قبول فرماتے ہیں۔ پھر تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی تو وہ قبولیت اسی وقت ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی کسی دوسرے وقت اور کبھی آخرت میں ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کر دیا۔ اللہ ہم سب کو دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ایک دعا بتلاتا ہوں۔ کل میں نے ایک دعا بتلائی تھی آپ کو، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ احباب کا سوال یہ تھا کہ اس کو کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، تو حدیث پاک میں پڑھنے کی کوئی مقدار فکس نہیں ہے، جس کا جتنا دل چاہے اتنی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ حالات ایسے ہیں، ہم نے کئیوں کو اپنی زندگی میں پریشان دیکھا ہوگا، کئیوں کو بیمار دیکھا ہوگا، کئیوں کو مصیبت میں دیکھا ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مصیبت زدہ کو یعنی مصیبت میں مبتلا آدمی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے، جو دعا میں ابھی آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، دعا پڑھے تو اللہ رب العالمین موت تک اس مصیبت سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ یعنی ہم نے کسی کو دیکھا مثلاً وہ بیمار ہے یا حادثے میں مبتلا ہو گیا ہے یا مالی نقصان میں مبتلا ہو گیا ہے یا قرض میں ڈوب چکا ہے یا سحر میں یا آصف وغیرہ سے پریشان ہے، کسی بھی پریشانی میں ہم نے کسی آدمی کو دیکھا اور اس آدمی کو دیکھ کر ایک دعا پڑھ لی، ہمارے آقا کا سچا فرمان، موت تک اللہ پاک اس پریشانی میں ہمیں مبتلا نہیں کرے گا۔ اب وہ دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی۔ بہت آسان دعا ہے، یاد کر لینا، اگر لکھنا چاہو تو لکھ لینا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ بس یہ چھوٹی سی دعا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، الحمدللہ الذی عافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عافیت بخشی، اور عافیت دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اے اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت بخشی اور تجھے اس بیماری میں مبتلا، اس پریشانی میں مبتلا کیا، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اس نے اپنی تمام مخلوق میں مجھے فضیلت بخشی کہ دوسرے لوگ بیمار ہیں، دوسرے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور اس نے مجھے بیماریوں سے اور پریشانیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے کہ موت تک ہمیں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بیماری کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی حادثے کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو جب بھی ہم کسی بیمار آدمی کو دیکھیں، کسی پریشان آدمی کو دیکھیں، کسی غم زدہ آدمی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں گے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ہمارے آقا کا سچا فرمان، اللہ موت تک ہمیں اس بیماری سے، اس پریشانی سے، اس حادثے سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ ہم سب کو دعائیں مانگنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اس دعا کو یاد کر کے پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔